اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ نام و نسب۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خدیجہ، ام ہند کنیت، طاہرہ لقب، سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ اور لوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی عبدالدار ابن قصی کے جوان کے ابن عم تھے، حلیف بنے اور یہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل سے 15 سال قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ ان کا نکاح باپ نے ان صفات کا لحاظ رکھ کر شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کے جو برادرزادہ اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے منتخب کیا، لیکن پھر وہ کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو ہالہ بن نباش تمیمی سے نکاح ہو گیا۔ ابو ہالہ کے بعد عتیق بن عائد مخزومی کے عقد نکاح میں آئیں۔ اسی زمانے میں حرب الفجار چھڑی، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ تجارت۔ باپ اور شوہر کے مرنے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سخت دقت واقع ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی جس کو کوئی نگران نہ تھا، تاہم اپنے اعزہ کو معاوضہ دے کر مال تجارت بھیجتی تھیں۔ ایک مرتبہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تم کو خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہوتا کہ آپ بھی ساتھ جاتے، میرے پاس روپیہ نہیں ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں تھی اور آپ کے حسن معاملات، راست بازی، صدق اور دیانت اور پاکیزہ اخلاق کا عام چرچا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو آ جائیں اور جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ غلام خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سالہ گزشتہ کے نفع سے مضاعف تھا، یعنی بہت زیادہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص ان کے سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن کارکنان قضا و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت مینا یعنی بن امیہ کی ہمشیرہ تھی، خدمت پر مقرر ہوئیں۔ آپ نے منظور فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے تاہم ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ شادی بیاہ کے متعلق گفتگو کر سکتی تھی۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چچا کے ہوتے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔
چنانچہ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمر بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر قرار پایا اور خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہ حرم نبوت ہو کر ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ اسلام 15 برس کے بعد جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کے دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری باب بدء الوحی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، اور وہ یہ ہے، واقعہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء رؤیا صادقہ سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت گزین ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں تہنس یعنی عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ختم ہو چکتا تو پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبہ میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے زور سے دبایا، پھر مجھ سے کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، تو میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ اسی طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا پڑھ، اس خدا کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا مجھ کو کپڑا اوڑھا۔ لوگوں نے کپڑا اڑھایا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھ کو ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے قصوں اور فقیروں کے معامل رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل سے لکھا کرتے تھے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے بھتیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو۔ بولے ابن الاخ تو نے کیا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کی کیفیت بیان کی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش مجھ سے اس وقت تک قوت ہوتی اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے شہر سے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا، جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، دنیا اس شخص کی دشمن ہو جاتی ہے۔ اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہاری وزنی مدد کروں گا، تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اس وقت پنجگانہ نماز فرض نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھی۔ ابن سعد کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک عرصے تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ پہنچتا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی اور مشرکین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھی۔ 7 نبی میں جب قریش نے اسلام کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ تدبیر سوچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیں۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ آئی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں تھیں۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کیا۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ
کہ تلہ کے پتے کھا کر رہتے تھے، تاہم اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اثر سے کبھی کبھی کھانا پہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن حکیم بن حزام نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے۔ راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھیننا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور ابو جہل سے کہا، ایک شخص اپنی پھوپھی کو کھانے کے لیے کچھ بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ وفات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کے بعد 25 برس تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور 11 رمضان 10 نبوی ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی۔ چونکہ نماز جنازہ اس وقت مشروع نہ تھی، اسی لیے ان کی لاش اسی طرح دفن کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائی اجل کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا قبر حجون میں ہے اور زیارت گاہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا اور وہ اب نہایت بے رحمی اور بے باکی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اولاد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہت سی اولاد ہوئی۔ ابو حالہ سے، جو ان کے پہلے شوہر تھے، 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام حالہ اور ہند تھا۔